علی اسد اللہ، علی اسد اللہ، علی 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 یا مولا۔ جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے مولا، تو ایک سپاہی نے آ کے کہا یا علی، مجھے کھجوروں کے درختوں کے درمیان کسی کے رونے کی آواز آ رہی۔ مولا فرماتے ہیں اچھا آواز دو، جا کر دیکھو کون ہے۔ اب جو وہ سپاہی گیا تو کیا دیکھا کہ خلیفہ سرانے بیٹھی ہے اور رو رہی ہے، میت ایک سامنے پڑی اور چاروں طرف کھجوروں کے درخت ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ عرض کر دوں یا چھوڑ دوں؟ یہ پیارا تھوڑا سا آماد ہے۔ کہا کہ آگے بڑھ کے مولا نے، اب یہ ذہن میں رکھیے گا خدا را، مولا نے اس سے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں۔ وہ مولا کو مانتی تھی، پہچانتی نہیں تھی۔ بھائی جیسے ہم نے مولا کو دیکھا نہیں ہے، لیکن جہاں یا علی آتا ہے گردن جھک جاتی ہے نہیں، یا درود نکلتا ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب کیا ہوا ڈاکٹر صاحب؟ ہم مولا کو مانتے ہیں لیکن بائی فیس پہچانتے نہیں ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں پہچانتی نہیں تھی، مانتی تھی۔ مولا نے سلام کر کے اس سے کہا کہ اے ضعیفہ، یہ تمہارا کون ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا ہے۔ کہا کہ پھر شریعت کا حکم ہے، مولا نے اپنا تعارف نہیں کرایا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ فرمایا کہ شریعت کا حکم ہے کہ جلدی کرنا شیطان کا کام ہے۔ اکثر بزرگ کہتے ہیں نا بچوں سے، کیوں جلدی کر رہے ہو؟ یہ شیطان کا کام ہے۔ مولا فرماتے ہیں جلدی کرنا شیطان کا کام ہے، الا خمسۃ مواضع، سوائے 5 موقعوں کے، سوائے 5 موقعوں کے۔ 5 موقع ایسے ہیں جہاں جلدی کرنا رحمان کی رحمت حاصل کرنے کے مترادف ہے۔ ہر کام میں جلدی کرنا شیطان کی گویا پیروی کرنا ہے۔ حذیفہ کہتی ہے بیان کر دیجئے۔ مولا نے فرمایا شریعت کا حکم ہے سب سے پہلے موت واقع ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو۔ موت واقع ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو، یعنی تراب کے حوالے کرو۔ اچھا چلیں بچوں کے لیے ایک بات اور عرض کر دوں، تراب ہی کے حوالے کیوں کرو؟ اللہ نے تو 4 چیزوں سے بنایا ہے۔ کبھی سمندر کے حوالے کر دو، کبھی ہوا کے حوالے کر دو میت، کبھی پانی کے حوالے کر دو، یہ ہمیشہ تراب ہی کے حوالے کیوں؟ تو جملہ کہہ دوں، اللہ نے ان 4 عناصر میں بھی امین ایک ہی کو رکھا ہے اور اسے کہتے ہیں تراب۔ خیرپور میں ہمارے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا تھا، صدام کا دور تھا، ان کی وصیت تھی کہ جناب مجھے کربلا میں دفن کیا جائے۔ بیٹوں نے، ہمارے استاد تھے مولانا محمد قاسم زیدی علی اللہ مقامہ، ان سے پوچھا کہ بلا کیا کریں؟ انہوں نے کہا مفاتی میں ایک دعا ہے وہ پڑھو اور زمین سے کہو کہ تو تراب ہے، ہم تیرے حوالے یہ امانت کر رہے ہیں 10 سال کے لیے۔ 10 سال کے لیے امانت کی۔ اس سے پہلے ہی ان کو موقع مل گیا مشہد مقدس دفن کرنے کا۔ پوچھا علماء سے، انہوں نے کہا بھئی ایک ہی بات ہے، کربلا میں کرو یا مشہد میں کرو، وہ سب ایک ہی ہیں۔ صدام کی حکومت تو ابھی اس وقت گئی نہیں تھی۔ میت نکالی تو کفن بھی میلا نہیں تھا۔ اب جملہ کہہ دوں، اللہ نے جب تراب کو اتنا امین بنایا ہے تو ابو تراب کیسا امین ہونا چاہیے؟ جناب علی علیہ السلام فرماتے ہیں حکم ہے کہ تراب کے حوالے کرو، تو شریعت کا حکم ہے، تم کیوں نہیں اس کو دفن کر رہے؟ وہ چپ۔ مولا فرماتے ہیں دوسرا حکم یہ ہے کہ موت واقع ہو جائے تو دفن کرنے میں جلدی کرو، نماز کا وقت ہو جائے تو نماز پڑھنے میں جلدی کرو۔ تیسرا حکم یہ ہے کہ بیٹی بالغ ہو جائے تو شادی کرنے میں جلدی کرو۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ اگر مہمان گھر پہ آ جائے تو ضیافت کرنے میں جلدی کرو۔ یہ مولا علی علیہ السلام کو سب سے زیادہ پسند ہے نا، تو بس بہت دیر ہو گئی، میں جلدی سے عرض کر رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں اگر بھول گئے تو چھوڑ دوں۔ اس ضعیفہ سے فرماتے ہیں کہ اے ضعیفہ، شریعت میں حکم ہے 5 چیزوں میں جلدی کرو، موت واقع ہو جائے، مہمان آ جائے، بیٹی بالغ ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ وہ پہچانتی تو تھی نہیں، میں دیکھوں آپ کیسے سنتے ہیں۔ اس نے کہا اے عرب، آپ اپنا کام کیجیے، اپنے سفر پہ جائیے، میں نے آپ کی باتیں سن لی،
मैं अपने बेटे को दफन नहीं होने दूँ। मौला ने तारुफ तो कराया नहीं था। मौला फरमाते हैं क्यों? कहने लगी इसलिए, अब मैं देखूं आप कैसे सुनते हैं। वो ज़ईफ़ा कहती है इसलिए, वो कंबर वाला अकीदा। ज़ईफ़ा कहती है ए अरब, मेरे ज़माने का इमाम कूफे में रहता है। यार मैं क्या पढ़ूँ मेरी समझ में। मेरे ज़माने का इमाम कूफे में रहता है, मेरा और कोई दुनिया में नहीं है। शौहर 20 साल पहले मर गया था, ये मेरा वाहिद सहारा था। इस जंगल में आप देखें दूर दूर कोई झोपड़ी भी नहीं है। मैं अकेली एक झोपड़ी में यहाँ इस भाई बेटे के साथ रहती थी। अब ये बेटा मर गया, मुझे कौन यहाँ खिलाएगा पिलाएगा? तो मैं इसे ले जाऊंगी कूफे। और जमाने का इमाम वो है जो मौत अपने दस्तरस में रखता है। यानी अल्लाह ने उसको मौत से पहले बनाया है। कहा कि वो इमाम मेरे जमाने का कूफे में रहता है, मैंने इसको ले जाना है कूफे। मौला ने जब देखा कि इसका मेरी जात पे इतना यकीन है, तो एक मर्तबा सवाल किया, ये ज़ईफ़ा, अली इसे जिंदगी दिला सकते हैं? अली इसे जिंदगी दिला सकते हैं? तो वो ज़ईफ़ा कह रही है अगर आपको यकीन चाहिए तो ये सारबान खड़ा है जो ऊँटों पर माल इधर इधर ले जाता है। देखें इस वक्त मेरा कुछ भी यहाँ मौजूद नहीं है। मैंने शैतीर तक झोपड़ी की सारी चीज़ें, अपना कपड़ा लत्ता सारा कुछ इसको दे दिया कि पैसे मेरे पास नहीं थे। मैंने इससे कहा सब कुछ ले ले, ये मेरे यकीन की मंजिल है, मेरा सब कुछ ले ले, बस मुझे और मेरे बेटे को ऊँट पर रख के कूफे पहुँचा। यार ये मेरे यकीन की मंजिल है कि मैं और मेरा बेटा कूफा पहुंचेंगे, मेरा इमाम जिंदगी दिलाएगा, ये जिंदा होगा, दोबारा मजदूरी करेगा, सामान फिर बन जाएगा। जुमला कह रहा हूं कि कह रही है कि सरकार बस मैंने इसको सब कुछ दे दिया। पहचानती थी नहीं मौला को। जब मौला ने देखा कि इस ज़ईफ़ा का मुझ पर इतना यकीन है कि इसने सब कुछ दे दिया, अब जुमला सुनिएगा। मौला फरमाते अच्छा अगर इजाजत दो तो मैं इसे जिंदगी दिलाऊं। पहचानती तो थी नहीं, लेकिन जैसे ये जुमला कहा तो कांपती हुई खड़ी हुई और हाथ जोड़ के कहती है ये दावा, ये दावा, ये दावा सिवाय मेरे अली के कोई और कर ही नहीं सकता है। खुदा आपको सलामत रखे। ये दावा सिवाय मेरे मौला अली के कोई नहीं कर सकता। इसका मतलब है आप ही मेरे मौला हैं। माफी मांगने लगी। मैं बैठी रही, आप खड़े रहे। मैं तेज बोलती रही, मौला मैं माफी मांगती। मौला ने जो जुमला फरमाया ये भी एक शरीयत का पूरा एक चैप्टर है। मौला फरमाते हैं देखो इस्लाम जाहिर पर है, अगर तुम मुझे पहचान के इज्जत न करती, या अली अगर मुझे पहचान के इज्जत न करती तो तुम्हारा मुआवजा होता। अब जुमला कह दूं, मुसलमानों ने बीवी को पहचाना था या नहीं? पहचान कर अगर इज्जत न करते तो तुम्हारा मुआवजा होता। तुम पहचानती नहीं थी, लिहाजा मैंने भी माफ किया, मेरे अल्लाह ने भी माफ किया। तो वो ज़ईफ़ा कहती है मौला जब आप तशरीफ़ ले आए तो मेरे बेटे को ज़िंदगी दिलाएं। उस वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम ने 2 रकत नमाज पढ़ी। गौर कीजिएगा मुतारा, 2 रकत नमाज पढ़ी और उसके बाद अपने पैर का अंगूठा उस नौजवान की मैयत से मस किया और फरमाया क़ुम बिइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के हुक्म से। वो दोनों हथेलियां जमीन पे टेक के खड़ा हुआ और जुमला कहता है अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन। कहा कि या अली ए अमीर कायनात मेरा सलाम। मौला फरमाते हैं तुम्हारी माँ मुझे नहीं पहचानती थी, तुमने कैसे समझा कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं? तुमने कैसे समझा कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूं? तुम तो मर गए थे। तुम्हारी माँ मुझे नहीं पहचानती थी, तुमने कैसे पहचाना? तो अब अल्लामा मजलिसी की वो रिवायत आपके जहनों में आएगी। ये कहता है मौला कैसे नहीं पहचानता, जब चंद घंटों पहले मेरी मौत हुई थी तो आप मेरे सिराने मौजूद थे। यार अल्लामा मजलिसी की रिवायत है ना कि हर मरने वाले के सिराने अली आएंगे, लिहाजा वो कह रहा है मौला कैसे नहीं पहचानता, जब मेरी चंद घंटों पहले मौत हुई थी तो आप मेरे सिराने मौजूद थे।
لہٰذا آپ ہی میرے امیر ہیں۔ مولا کائنات ابو ضعیفہ سے کہتے ہیں اے ضعیفہ میں نے تمہارے بیٹے کو زندگی دلائی۔ اچھا سوال یہ پیدا ہوتا ہے بچوں سے پوچھوں میں، یہ بولتے نہیں ہیں، بتائیں مولا علی علیہ السلام نے 2 رکعت نماز کیوں پڑھی؟ زندہ کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز کیوں پڑھی؟ یہ مجھے اور آپ کو سبق دیا ہے، درس دیا ہے کہ دیکھو زندگی وہ دلائے گا جو موت سے پہلے بنا ہے، لیکن زندگی دلانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ علی اللہ ہو گئے۔ اللہ وہی ہے جس کے سامنے علی کا سر جھک رہا ہے۔ ایسے ہی نماز نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر معجزہ دکھایا کہ اس نوجوان کو قم باذن اللہ کہہ کے زندہ کیا، اور جب وہ زندہ ہوا اب مولا نے بس آخری 2 جملے سن لیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ اے ضعیفہ میں نے تمہارے بیٹے کو زندگی دلائی، اگر اجازت دو تو میں تمہارے شوہر کو زندگی دلاؤں؟ یا اللہ، وہ کہتی ہے مولا اب میں ضعیفہ ہو گئی ہوں، 20 سال پہلے مرا تھا، اب وہ اٹھے گا تو جوان اٹھے گا، کیونکہ وہ جوان تھا، میں اس کی خدمت نہیں کر پاؤں گا، رہنے دیجیے، بس یہ میرا بیٹا یہ میری خدمت کرے گا، آپ کی مہربانی۔ جواب سنیے گا مولا کا۔ مولا فرماتے ہیں تم پہلے تو بڑا عقیدت کی بات کر رہی تھی، میرے بارے میں عقیدہ رکھ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میرا مولا زندگی دلائے گا، جب علی خود آ کے یہاں اس کو زندگی دلا سکتا ہے، تیرے شوہر کو زندہ کرنے کا دعویٰ کر سکتا ہے، تو تجھے جوانی لوٹا کے نہیں دے علی مولا یا حیدر